بھائی اور دوستو، ہم دعائیں لینے والے بنیں۔ دعائیں کب لیں گے؟ جب کسی کو راحت پہنچائیں گے، جب کسی کی خدمت داری کریں گے، جب کسی کے لیے اچھا سوچیں گے اور اچھا کریں گے، تب دعائیں لیں گے۔ پھر دعائیں لینی نہیں پڑیں گی، خود بخود دعائیں ملیں گی۔ اور بالخصوص اپنے والدین کی دعا، یہ تو بندہ ان کی خدمت کرے، وہ دل سے جو دعائیں نکلتے ہیں نا، بس اللہ کی رحمت کو جوش دلا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 بچوں نے گود میں، ابھی چھوٹے تھے، ماں کی گود میں بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی صفائی، حضرت مریم کے لیے بچہ بھی بولا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک اور شخص ہے جریج، عابد تھا۔ یہ جریج کے زمانے میں ایک بچہ بولا ہے۔ اس کا قصہ یوں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ بہت عبادت گزار تھا، نیک بندہ تھا۔ نماز شروع کر دی، نماز میں مشغول تھا کہ اس کی ماں آ گئی۔ پکارا اس نے، جریج۔ جب سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، کیا کروں، ماں بھی آ گئی ہے۔ اس نے خدا کی عبادت میں مشغول رہا، ماں کو جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اتفاقاً پھر ماں آئی، پھر اس نے کہا جریج، وہ پھر بھی نماز میں تھا، نماز میں مشغول رہا۔ یہ اتفاق ہے کہ تیسرے دن بھی وہ اس وقت آئی کہ جب یہ جریج نماز میں مشغول تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، شالا تو زانیہ کا منہ دیکھیں، الزام لگے تیرے اوپر۔ بس رل گیا، جریج رل گیا، بد دعا حرکت میں آ گئی۔ یہ عبادت گزار تھا، جنگل میں چلا گیا، جنگل میں عبادت گزار تھا۔ اس نے چھوٹی سی مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، عبادت خانہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی بنایا ہوا تھا، جھونپڑی کا، گھاس پھوس کا۔ تو بنی اسرائیل سے ایک عورت انتہائی حسن و جمال کی پیکر تھی۔ اس نے کہا کہ یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اس کو میں بہکاؤں؟ لوگوں نے کہا بہکاؤ۔ وہ اس کے پاس آئی، جریج کے پاس، لیکن جریج تو اللہ کا ولی تھا، وہ کہاں لفٹ کراتا تھا، نیک بندہ تھا۔ جب اس سے کچھ نہ بن پڑا، جریج سے، اس عورت سے کچھ نہ بن پڑا، اور جریج واقعتاً اللہ کا نیک بندہ، صوفی واصفہ تھا، اللہ نے اس کو بچایا، تو پھر اس عورت کے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اچھا، یعنی یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اس نے انتقام کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے نتیجے میں اس سے حمل ٹھہرا، اولاد پیدا ہوئی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جریج جو اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتا ہے، عابد بنا پھرتا ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ لوگوں نے کچھ نہیں سنا، بس آ کر جریج کی جو جھونپڑی تھی، عبادت خانہ، اس کو بھی ڈھا دیا، اور جریج کو گھسیٹ کر باہر لے گیا اور مارا پیٹا۔ جریج نے کہا کہ مار کیوں رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا اچھا، گناہ کیا، زنا کیا، اس کے بعد کہتے ہو مار کیوں رہے ہو؟ کہ کس سے میں نے زنا کیا ہے بھائی، کس سے؟ کہا فلاں عورت سے، اس کو حمل ٹھہرا، بچہ جنم لیا اس نے کہا بچہ کدھر ہے؟ بچے کو لایا گیا، حضرت نے اللہ سے دعا کی، 2 نفل پڑھیں، اور پھر بچے کے پیٹ پر ہاتھ ایسے رکھا، ڈالا، ہلکا سا مارا، اور پھر فرمایا بولو جریج کہ بچہ، یہ تو کس کا، تیرا باپ کون ہے، تو کس کا بچہ ہے؟ چند عرصے کی پیدائش والا بچہ جو عام طور پر بولا نہیں جاتا، جن بچوں سے پہچان نہیں ہوتی، بول نہیں سکتے، اس نے کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ تو پھر قدموں میں پڑ گئے، منت سماجت کرنے لگے کہ حضرت آپ معاف کریں، آپ نے تو بچے سے بلوا دیا، ہم آپ کی جھونپڑی، آپ کے عبادت خانے کو ہم سونے کا کر دیتے ہیں۔
حضرت نے فرمایا نہیں، جیسے تھا ویسے بنا دو تو بنا دو، ورنہ اللہ وارث ہے۔ تو پھر یہی لکھا ہے کہ شکر ہے کہ ماں نے یہ کہا کہ فاحشہ کا، زانیہ عورت کا چہرہ دیکھے تجھے الزام کا سامنا ہو، ماں نے یوں نہیں کہا کہ شالا تو زنا کرے۔ جب وہ دعا لگ گئی نا بد دعا، یہ دعا بھی لگ سکتی تھی۔ نہ لیں بد دعائیں، نہ ایسے کام کرو میرے پیارے، ایسے کام نہ کرو کہ لوگ بد دعائیں دیں، ایسے کام کرو تمہیں کہنا نہ پڑے دعائیں دیں۔ بد دعائیں جس طرح اثر کرتی ہیں اسی طرح دعائیں بھی اثر کرتی ہیں۔ جس طرح دل دکھانے سے بد دعائیں نکلتی ہیں، دل کو خوش کرنے سے دعائیں نکلتی ہیں۔ دعائیں لو، خوشی فراہم کرو، دعائیں لو، پھر یہی دعائیں تمہارے حق میں اللہ کی رحمت کو جوش میں ڈالیں گی اور تمہاری بگڑی بن جائے گی۔